بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ کی افطاری کا ایک واقعہ۔ حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ کے 2 چھوٹے بچوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دعا ختم کر کے گھر میں گئیں اور 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں تھا۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے، تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی۔ سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر وہ فاطمہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھنے لگی۔ یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ فاطمہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑیں۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھایا نہ ہو، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لے آئی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئیں، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روٹی مانگی۔ فاطمہ نے کہا، بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگیں۔ روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ، اب کیوں روتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلانے آئے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی پاک نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تو بھی صبر کر اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کے گناہ معاف کرے گا۔